یہ کہانی ہے بصرہ کے ایک گاؤں کی۔ گاؤں میں ایک آدمی ایسا تھا جو کھانا پینا تو چاہتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا مجھے کام نہ کرنا پڑے، ایسے ہی مجھے مل جائے۔ ایک دن وہ پیر پھر رہا تھا، اس نے چڑیاں دیکھیں۔ اس آدمی نے وہاں پر ایک جال لگا دیا تاکہ چڑیاں جو ہے جال کے اندر آ جائیں اور میں ان کو پکڑ سکوں۔ اس آدمی کا جو آئیڈیا تھا وہ کام کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ساری چڑیاں ہیں وہ جال کی طرف آنے لگیں، کیونکہ اس نے کافی سارا دانہ ڈال رکھا تھا۔ چڑیاں آتی گئیں اور کافی ساری جال کے اندر پہنچ گئیں، لیکن خدا کی کرنی کچھ اور ہی تھی۔ جیسے ہی اس آدمی نے جال کو کھینچا، اس کی ایک طرف سے رسی نکل گئی اور ساری چڑیاں اڑ گئیں سوائے ایک کے، جس کی قسمت ماڑی تھی۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ آتے ہیں ویڈیو کے بقایا حصے کی طرف۔ جو ایک چڑی بچی تھی وہ اس آدمی کے ہتھے چڑھ گئی، لیکن اس نے تو کچھ اور ہی خیالی پلاؤ بنائے ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ چڑیاں پکڑوں گا، پھر بیچوں گا، پھر کھاؤں گا، پورا مہینہ عیاشی کروں گا، لیکن قسمت کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک سے اسے کہیں سے آواز آئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ بزرگ پریشان ہو گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اچانک چونک سا گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اسے آواز آئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر جب چڑیا تیسری بار بولتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تو پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ کی طرف سے آواز آ رہی ہے۔ جیسے ہی اپنے ہاتھ کی طرف سے دیکھتا ہے تو چونک سا جاتا ہے کہ چڑیا انسانوں کی طرح بول رہی ہے۔ بزرگ اسے کہتا ہے کہ تم کیا واقعی انسان کی طرح بول بھی سکتی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چڑیا کہتی ہے، قدرت نے مجھے یہ شرف بخشا ہے کہ میں انسانوں کی طرح بول سکتی ہوں۔ اللہ نے مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ میں لوگوں کی نصیحت کر سکوں۔ لیکن چڑی مار نے یہ سب کچھ سن کر کہا کہ میں نے تجھے اتنی محنت کے ساتھ، بہت مشقت کے ساتھ پکڑا ہے، میں تو اتنی زیادہ چڑیاں پکڑنا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھ نہ آئیں، افسوس، تم میرے ایک ہی ہاتھ آئی، لیکن اب میں تجھے کھاؤں گا، تمہارا گوشت بہت ہی لذیذ ہوگا۔ یہ سن کر چڑیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت افسردہ ہو کر بولی، میری دو بوٹیوں کا تیرا کیا بنے گا؟ تم نے بہت گوشت کھائے ہوں گے، بیل بھی کھایا ہوگا، اس کے علاوہ بکرا بھی کھایا ہوگا، مرغی بھی کھائی ہوگی، میرے تھوڑے سے گوشت کا تیرا کچھ بننے والا نہیں، اس لیے مجھے چھوڑ دو، پلیز خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ لیکن چڑی مار اس کی ایک بات بھی سننا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل سے چڑی پکڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں رات کو اس کا کھانا بنا کر کھاؤں۔ چڑی بھی سمجھ گئی تھی کہ یہ مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے، اسی لیے چڑی نے ایک ترتیب لڑائی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 3 نصیحتیں کرتی ہوں، اس کے بعد تم بے شک مجھے کھا لینا۔ تو تھوڑی سوچ بچار کے بعد چڑی مار مان گیا۔ چڑی مار مانا بھی تو لالچ میں آ کر، کیونکہ چڑیا بول سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ کیا پتہ کوئی فرشتہ ہو، اس طرح کوئی چیز ہو، یہ مجھے فائدہ ضرور دے سکتی ہے، اگر یہ بول سکتی ہے تو یہ فائدہ مجھے ضرور دے سکتی ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ کھولا اپنا اور چڑیا کو چھوڑ دیا۔ تو چڑیا نے کہا کہ میں پہلی نصیحت جو ہے تیرے ہاتھ پر بیٹھ کر کروں گی، اور دوسری سامنے والی دیوار پر، اور تیسری نصیحت وہ جو درخت ہے نا اس کے اوپر بیٹھ کر کروں گی۔ چڑی مار نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تو بولو پہلے اپنی نصیحت۔ تو چڑی نے کہا جس کام کا ہونا منظور نہ ہو اس کے پیچھے کبھی مت بھاگو، اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو چیز آپ سے کھو جائے اس کا غم مت کرو۔ پھر اڑی اور جا کے دوسرے درخت کی شاخ پر بیٹھ کے اور تیسری نصیحت کی، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ کے اندر بہت ہی قیمتی ایک موتی ہے جو تم مجھے ذبح کر کے وہ موتی بیچ کر مال و مال ہو سکتے تھے۔
चिड़ी मार ये सुनकर ताड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा चिड़ी से, काश मैंने तुम्हें ना छोड़ा होता। चिड़ी ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो खो जाए उसका पछतावा मत करो, तो अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। तो वो कहने लगा, तुम वापस आ जाओ। उसने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहत की थी कि कोई पछताने का फ़ायदा नहीं, और हाँ, कभी भी लालच मत करो, जो तुम्हारे नसीब का है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। ये कहकर चिड़िया फुर फुर करती उड़ गई और चिड़ी मार थाड़े मार मार के रोता रहा और पछताता।